اس والے ہاسٹل کا رول تھوڑا چینج ہے، یہاں پہ $10 ایڈوانس کے طور پہ رکھتے ہیں۔ کمبوڈیا میں 2 اپلیکیشن چلتی ہیں اگر آپ نے رکشہ ٹک ٹک وغیرہ بک کرنا ہے۔ سب سے پہلے سواریوں کا سامان بس سے نکال کے باہر رکھتے ہیں اور پھر سواریاں اتارتے ہیں۔ اب سارے بندے نا منڈی کی طرح، جیسے منڈی میں اپنا اپنا سامان ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ سارا سین ادھر ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ کیپ میں 2 دن گزار لیے، آج واپسی ہے پنوم پین کے لیے کیونکہ کل فلائٹ ہے ویتنام کی۔ تو بہت اچھا وقت رہا، ولاگ میں آپ نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ کپڑے میں نے بدلے نہیں ہیں یار، مجھے اچھے لگ رہے تو سوچا اسی میں چلتے ہیں پنوم پین۔ اور ابھی یہاں پہ ٹک ٹک بک کی ہے، یہ 4700 ریال کا، مطلب $1 کا ہی مجھے پڑا ہے۔ اور اس پہ میں جا رہا ہوں بس اسٹاپ، اور بس اسٹاپ پہ 7:30 بجے ہے میرا بس کا ٹائم۔ ابھی 7:03 ہوئے ہیں، تو یہ جا رہے ہیں کیپ بیچ کی جانب، ٹھیک اسی جگہ جہاں بس نے ہمیں ڈراپ کیا تھا، یہیں میں بس کا انتظار کروں گا۔ ابھی وقت ہے 20 منٹ رہتے ہیں بس کے آنے میں، لیکن پھر بھی وقت سے پہلے پہنچ گیا ہوں، کیونکہ سفر آپ کو یہی سکھاتا ہے، ایک تو وقت کی پابندی اور دوسرا نامناسب اور غیر متوقع حالات میں ایڈجسٹ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں سفر سے بندہ سیکھتا ہے۔ صبح صبح اٹھا نماز پڑھنے کے لیے، تو میرے کمرے کے باہر کیا ماحول تھا یار، پرندے چہچہا رہے تھے، ابھی بھی ہر طرف پرندے ہیں یار، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو ابھی 20 منٹ مزید انتظار کروں گا بس کا۔ اور یار مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، میں جب آ رہا تھا نا تو راستے میں گلی سے اب مین روڈ سے اندر کی طرف جاتے ہیں اب میرے ہاسٹل کی جانب، تو راستے میں کتے ہیں مختلف گھر والوں کے، تو وہ بھونکتے ہوئے باہر آتے ہیں، بڑا ڈر لگتا ہے۔ لیکن جس گیسٹ ہاؤس میں میں رہا، ان کے مالکان نے کتے کو ایسا ٹرین کر رکھا تھا وہاں پہ کہ وہ میرے آگے آگے چلا اور مجھے مین روڈ تک وہ چھوڑ کے آیا، اور اس کے بعد وہ پیچھے گیا۔ 7:30 ہوئے ہیں اور بس آ کے کھڑی ہو گئی ہے، دروازہ کھل گیا پورا۔ یہ تو ایسے کہ جیسے کہ فوجیوں آرمی کی کوئی بس ہے نا، آرمی ٹائم ہے۔ بس پہنچ چکی ہے کیمپورٹ میں، اور میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا، تو یہاں سے بائی کیا میں نے اناناس، جو کہ ملا ہے 5000 ریال کا۔ یہاں یہ خاتون بیچ رہی ہیں ان سے فریش اناناس، تو اس سے کریں گے ناشتہ، اور ویسے بھی بس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سرو کریں گے یہ لوگ۔ پائن ایپل کے ساتھ نا ان لوگوں نے یہ نمک بھی دیا ہے، یہاں پہ نمک اور مرچ مکس ہے، اور اس کے اوپر پتہ نہیں لیمن یا کچھ نچوڑا ہوا، گیلا ہے یہ۔ تو میں نے کہا پہلے ایک پیس کو لگا کے تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں، اگر تو یہ ٹھیک رہا تو اس کو کنٹینیو کریں گے، سب پہ چھڑک دیں گے۔ یہ اتنا بڑا کچھ سالڈ قسم کا نمک ہے بھائی، یہ بہت تھوڑا اس کے اوپر چھڑکنا پڑے گا، اچھا لگ رہا ہے لیکن بہت تیز ہے۔ کنڈکٹر ابھی یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر کسی نے ایئرپورٹ پہ اترنا ہے تو بتا دیں، کیونکہ کیپ سے واپس پنوم پین جاتے ہوئے یہ گاڑی ایئرپورٹ سے ہی گزرے گی اس کے قریب، تو ایئرپورٹ پہ اتار بھی سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پہ آئٹنری پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے کیپ سے واپس ایئرپورٹ ہی جانا ہے، تو آپ اس بس سے ایئرپورٹ سٹاپ لے سکتے ہیں، شہر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب یہاں سے کیپ گئے تھے تو 3.5 گھنٹے میں پہنچایا تھا، اور ابھی اس نے 5 گھنٹے میں یہاں واپس پہنچایا، تقریباً 4.5 گھنٹے میں۔ اور یہ سب سے پہلے سواریوں کا سامان بس سے نکال کے باہر رکھتے ہیں اور پھر سواریاں اتارتے ہیں۔ اب سارے بندے نا منڈی کی طرح، جیسے منڈی میں اپنا اپنا سامان ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ سارا سین ادھر ہے۔ یہ دیکھیے سب سامان اپنا دیکھ دیکھ کے پہچان کے لے جا رہے ہیں۔ تو خیر یہ جائنٹ ایبس، اس کا یہ سفر اچھا رہا۔ اب چلتے ہیں نئے ہاسٹل کی جانب، میں نے ایک نیا ہاسٹل بک کیا ہے، تو یہاں پہ ابھی میپ سے بک کر کے ادھر چلتا ہوں۔ کمبوڈیا میں 2 اپلیکیشن چلتی ہیں اگر آپ نے رکشہ ٹک ٹک وغیرہ بک کرنا ہے۔ ایک ہے پاس ایپ، جس نے ابھی 2.5 کلومیٹر کا بنایا ہے 5200 ریال، اور دوسری ہے گریب اپلیکیشن، اور گریب نے اتنے ہی سفر کا 5800 بنایا ہے۔ تو میں بک کر رہا ہوں ڈیفینیٹلی پاس ایپ سے، کیونکہ 2.5 کلومیٹر کا سفر ہے، ایک ہی جیسے رکشے ہوتے ہیں، تو پاس ایپ ضرور انسٹال کیجئے یہاں آ کے، اس سے آپ کو سستا پڑے گا۔ یہ میں کر رہا ہوں کنفرم بک۔ یہ والا ہاسٹل میں نے سٹی سینٹر سے ذرا ہٹ کے اس علاقے میں بک کیا ہے جہاں پہ ان کی زیادہ تر ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں، بہت نیٹ اینڈ کلین ہے، اسٹیچو، نیشنل پارک، اور بہت کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں، کتنا خوبصورت ہے۔ پنوم پین میں اس مرتبہ سٹی سینٹر کی بجائے میں نے ایک ایسے علاقے میں یہ ہوٹل بک کیا ہے جو ان کے مین ٹورسٹ اٹریکشنز کے پاس ہے۔ یہاں پہ اسٹیچو، ان کا پارک، میوزیم، رائل پیلیس، وہ سب اس کے بہت قریب پڑتے ہیں، اور یہ مجھے بڑا ڈیفرنٹ بھی لگا۔
اور سستا بھی تھا. اس کا نام ہے پول ولا سائڈ, اور اس کا مکمل ریویو تو اس میں ایک دن گزارنے کے بعد ہی دیں گے. ابھی یہ اس کی انٹرنس ہے اور اس کے اندر پول تو ہے یار. لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ سوئمنگ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ ریسیپشن ہے یہاں پہ, ابھی سب دکھا کے تو اپنی بکنگ وغیرہ کنٹینیو کرتے ہیں. So my booking is with Muhammad Adil Tanveer on booking.com. May I have your passport, please? Yeah, I will give you. You can have. Thank you. So یہاں پہ ابھی ان کو پاسپورٹ دیا ہے اور ابھی یہ بکنگ کر دیں گی. اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے مختلف ہر ہوٹل پہ ہی آپ کو نا بکنگ مل جاتی ہیں. آپ کسی بس سے کہیں جانا چاہتے ہیں, لگژری ٹرین بس سب کچھ یہاں پہ مل جاتا ہے. اس والے ہاسٹل کا رول تھوڑا چینج ہے. یہاں پہ $10 ایڈوانس کے طور پہ رکھتے ہیں, جس میں لاکر کی ہے اور ساتھ میں وہ ٹاول دیتے ہیں آپ کو, اور ٹاول جب واپس کرتے ہیں لاکر کی کے ساتھ تو پھر آپ کو ریٹرن کر دیتے ہیں. کیب سے واپسی پہ سوچا کہ 1-2 گھنٹے آرام کر لوں, لیکن آنکھ ایسی لگی کہ شام کے بعد جا کے جاگا ہوں. تو ابھی جا رہا ہوں یہاں کا جو انڈیپینڈنس مونومنٹ ہے, یہاں کے مختلف فاؤنٹینس ہیں, رائل پیلیس, ان جگہوں پہ. تو شام کے وقت وہاں پہ لائٹنگ سے ذرا منظر اور دل فریب ہوگا. صبح آپ کو روشنی میں دکھایا تھا, ابھی ذرا آپ کو رات کی جو ہے وہ لائٹنگ میں دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے بھوک بڑی لگ گئی ہے. تو آج میں نے سوچا کہ میں نے ترکش کباب جو ہیں وہ ٹرائی کروں. تو ٹرکش کباب کے لیے یہاں پہ ایک شاپ میں نے ڈھونڈی تھی اور مجھے مل گئی. تو یہاں پہ چلتے ہیں اور ٹرکش کباب آج ٹرائی کرتے ہیں. یہاں پہ بھائی صاحب کو پتہ چلا کہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, پوچھتے کیوں. میں نے بتایا کہ یوٹیوب کے لیے. تو جو یہاں کے آنر ہے نا وہ خود ہی آ گئے یہاں پہ. یہ بنانے کے لیے میں نے ان کو ایک ادنا ریپ کباب جو ہے وہ آرڈر کیا ہے, لیمب میٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب وہ بھائی صاحب خود آگے بنانے اور کہا کہ آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اگر چاہیں. تو میں نے کہا تھینک یو سو مچ. اب یہ یہاں پہ بنائیں گے یہ ٹرکی سٹائل ہمیشہ کی طرح, لیکن وہ بہت بڑے بڑے لگاتے ہیں نا ٹرکی کے اندر. یہاں پہ شاید اتنی سیل نہیں ہے. یہ حلال ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ اسپیسیفکلی لوگ ہی آتے ہیں زیادہ تر. تو اچھا یہ فریش اس نے تولا ہے, میرے خیال یہ پتہ نہیں 100 گرام ہے یا کتنا ہے. اچھا اس کو نا تازہ بنائے گا. اس سیخ کی بناوٹ ہی بتا دیتی ہے کہ بندہ کتنا کاریگر ہے. یہ دیکھیں نا جب اس کے اوپر یہ سٹیپس بن رہے ہیں نا, یہ بتا رہی ہے کہ استاد جی ہیں. ویجیٹیبلز دیکھیے سب فریش ہیں. یہ زیادہ تر بولتے ہیں کہ ہم نے گارڈن سے, اپنا گارڈن ہے وہاں پہ زیادہ تر چیزیں تیار کرتے ہیں. دہی اور ملک پروڈکٹ خود تیار کرتے ہیں, پیکنگ والی نہیں لیتے جو آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہے نا. تو بھائی صاحب ابھی تیار کر رہے ہیں کچھ, انہوں نے اس کو بنایا. ڈرنک میں اس وقت ان کے پاس کوک, سپرائٹ اور فنٹا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. یہ تھا آئرن. یہ لسی کو شاید ٹرکی میں بولتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بالکل وہی ہے. یہ خود یہاں پہ یوگرٹ تیار کرتے ہیں اور اس کی بناتے ہیں. تو میں ویسے بھی بڑا مس کر رہا تھا. ایران میں تو ہم نے ٹکا کے پی, لیکن بھائی آپ کو صحیح بتاؤں ایران والی جو ہے نا, چاہے وہ پروسیسڈ ہی ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. یہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. لیکن خیر یہ ان کی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی دہی سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں, بہت اچھا ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو بھائی دے دو. اب لسی کے ساتھ کوئی جوڑ تو نہیں بنتا, لیکن اس لیے کیونکہ اب پینا نہیں چاہ رہا میں کوک فنٹا وغیرہ ابھی. تو بھائی یہ رول آ چکا ہے, بہت بڑھیا. اس کے اندر ایک طرف سبزیاں, ایک طرف لیمب میٹ, جو کباب دراصل اس نے بنایا ہے. بھائی مزہ آئے گا. میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹا نہ ہو, لیکن یہ 2 پیس ہیں, اور یہ تو مطلب یہ پورا ڈنر ہو جائے گا آج کا میرا. اور ویسے بھی اگر کچھ بعد میں بھوک لگی تو کچھ اور کھائیں گے کسی پاکستانی یا انڈین ریسٹورنٹ سے. دہی جو ہے نا وہ اپنے والا کھٹا ٹیسٹ ہے. یہ واقعی گھر پہ بناتے ہیں. دہی کا جو ٹیسٹ آ رہا ہے نا, پروسیس دہی کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. اس نے اس کے اندر وہ دہی استعمال کیا. سبحان اللہ. ابھی میں نے یہ ٹرائی کیا, اس کے اندر جو لیمب میٹ ہے واہ, ٹرکش کا وہ نہیں ہے جو وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن مجھے اس کی پسند آتی ہے وہ ایک گوشت کی جو مہک اور ٹیسٹ ہے نا, جسے عمومی طور پہ لوگ پسند نہیں کرتے, اس کی وجہ سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے. کھانا کھا لیا ہے اور میرے پاس تھے $100, اور $100 کے کھلے ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں کرنسی ایکسچینج کروا کے پھر آپ کو پے کر دیتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. سو نائس آف یو. آئی ایم جسٹ ایکسچینجنگ اینڈ کمنگ بیک. تھینک یو سو مچ. سو بھائی ترکی والے تھینک یو. تو یہ چیز ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاؤ ایکسچینج کراؤ پھر پیسے دے دینا.